میں کوزا کا ممنون ہوں. اٹ از آلویز اے پلیجر. دنیا میں جہاں بھی پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ موقع ملتا ہے تو سیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اب تک تو بدقسمتی سے شیئر کرنے کے لیے صرف دکھی ہیں. برہان صاحب سے ٹیلی فون پہ ادھر ادھر، لیکن چند روز پہلے جب ملا اس کے بعد میں ٹورانٹو آیا تو میں نے بھابھی کو، حفیظ خان صاحب کی جو بیگم ہے، میں نے کہا کہ بھابھی ویسی کوئی لذیذ چیز ہے جسے بغیر چٹنی وغیرہ کے بھی کھایا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ان کی محبت. ادروائز میری کوشش ہوتی ہے سفر کو اوائڈ کرنا. اچھا، اب بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، ینگسٹرز آلسو، تھوڑا اس پہ جنرل ایک جائزہ لینے والی بات ہے. پاکستان کی صورتحال اور اپنے رویے. اب حکمرانوں کو گالی دے دے کے میں تھک گیا، عوام کا بھی مطلب بہت یا پانچا کیا. میں سوچتا ہوں کہ اب اپنا اسیسمنٹ، اپنی ایک فیئر، بڑا مشکل کام ہے. خود کو بے رحمی سے کسی ترازو میں رکھ کے اپنے صحیح اور جینون وزن کا اندازہ لگانا. ادروائز پاگلوں کی طرح یہ کہنا کہ وی آر دا بیسٹ، ہمارے پاس ہمارا دین یہ ہے اور ہم یہ ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز اگر اس کے بالکل الٹ ہوں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر مجھے اپنی کسی کمزوری کا، کجی کا، بدصورتی کا، بیماری کا اگر مجھے ادراک ہی نہیں ہے اور میں اسے تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے میں اس کے ٹریٹمنٹ کا بھی آغاز نہیں کروں گا. تو الٹیمیٹلی میرے لیے وہ دردناک صورتحال بن جائے گی. تو ایز اے نیشن، ایز اے کمیونٹی، کچھ چیزیں ہیں سوچنے کے لیے. صرف یہ برین سٹارمنگ، یہ لیکچر، بھاشن، تقریریں، یہ خاص طرح کے لوگ کرتے ہیں. مجھے تو ان سے چونکہ ویسے ہی نفرت ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے برین سٹارم کرتا ہے کہ یار کچھ سوچو، جہاں میں غلط ہوں آپ میری کریکشن کر دیں، سوشل میڈیا پہ کر دیں، میرے ٹویٹر پہ کر دیں، مل کے کر دیں. اگر آپ کو لگے یہ کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے جس میں ہماری بہتری ہے، ہماری عزت ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے زیادہ روشن ہونے کے امکانات ہیں، تو مطلب اس کو اپنانے میں حرج نہیں. چند ماہ پہلے میں نے دبئی کے حکمران کا، شیخ محمد جو ہیں، ایک بریلینٹ آرٹیکل پڑھا جس میں بنیادی بات یہ تھی کہ وہ کسی کو ملے، کوئی گورا، تو کہا یار تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ دبئی میں نہیں، سم ادر پلیس. یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ پڑھ رہے تھے. تو تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا دھرتی کا جو ٹکڑا مجھے رزق اور عزت دے رہا ہے میں یہیں سے ہوں، یہی میرا وطن ہے. تھا وہ پتہ نہیں کوئی ہالینڈ کا یا کہاں کا. تو مجھے بہت خوبصورت لگی یہ بات. آگے شیخ محمد نے لکھا ہے، میں حیران ہوں ایسے کہ مسلمان حکمرانوں میں کوئی سینسبل بندہ بھی ہے. اس نے آگے لکھا کہ یہ ماڈرن ڈیفینیشن ہے. میرا اپنا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ ایک بچہ ہے یا چند بچے ہیں، اگر ان کی ماں غریب ہے، اور غریب ہی نہیں معذور بھی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی یا کوئی اور طرح کا ہینڈی کیپ ہے اس کا، اسے پڑھا نہیں سکتی، اس کی پرورش نہیں کر سکتی، اس کی گرومنگ نہیں کر سکتی، ماں تو وہ رہے گی، اس کا احترام بھی واجب، اس کے پاؤں کے نیچے سے جنت بھی کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن اب اس عورت کا آپ کیا کرو گے جو اس بچے یا ان بچوں کو ٹیک اوور کرتی ہے، انہیں پالتی ہے، پوستی ہے، عزت دیتی ہے، احترام دیتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے. میرا مکس ہی فیلنگ ہے. میں دنیا میں ادھر ادھر آتا جاتا ملتا رہتا ہوں. تو پاکستانیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جیسے ان دونوں ماؤں کے لیے جیسی محبت ہونی چاہیے، جس نے جنم دیا اور پھر جس نے دوسرا جنم دیا، اسی طرح جیسے پاکستان ویسے ہی آپ کے لیے کینیڈا ہونا چاہیے.
یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں چونکہ مجھے اس طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے تو یہ میری گزارش ہے کہ بچوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی کہ اگر وہ ماں اس قابل ہوتی تو آج آپ یہاں نہ ہوتے. ٹھیک ہے. دوسری بات, میں جب سفر کرتا ہوں تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان میں یا پاکستان جیسے ملکوں میں میرا کنسرن, امیجیٹ کنسرن, ٹوٹل کنسرن نہیں, امیجیٹ کنسرن پاکستان ہے. تو یہ کیسی دنیا ہے, یہ کیسا فنامنا ہے کہ پاکستان میں بچہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی 99% بازی ہار جاتا ہے. آپ اپنے یا اپنے جیسوں کے بچوں کا تصور نہ کریں. پاکستان میں نیرلی 60% لوگ پاورٹی لائن, ذرا ان بچوں کا تصور کریں. ایک بچہ جو اسکینڈینیویا میں یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں, ذرا کمپیئر کریں ہوتا کیا ہے. اسے پیدا ہوتے ہی آلودہ, گندا, غلیظ ماحول ملتا ہے. اس بچے کو پاکیزہ ماحول ملتا ہے. اس سے ڈے 1 سے غلیظ خوراک ملتی ہے, ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے, کمزور ماں ملتی ہے جس نے پریگننسی کے دوران شاید پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا. پھر تعلیم ہے, پھر جعلی دوائیں ہیں, پھر ویلفیئر اسٹیٹس. تو اچھا, پھر اور بہت سی لانتیں کہ کچھ 5 عیب شرعی تو ہیں میرے اندر, 5-7 میں نے ایجاد بھی کر لیے. وہ کیا ہے؟ اس کو طبقاتی تقسیم ملتی ہے, اسے ذات برادری جیسی کراہت ملتی ہے. میں کانپ جاتا ہوں یہ کانٹرڈکشن دیکھ کے جو ہمارے اندر بے تحاشا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, رشتہ نہیں کرنا برادری کے باہر, حیرت انگیز بات ہے. وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے, وہ حج بھی کر رہا ہے. اچھا, 1000 نفل پڑھ رہا ہے, ضرورت مند کو اس نے 1000 روپیہ نہیں دینا, اتنا مشکل کام کر رہا ہے. یہ اتنی بھیانک کانٹرڈکشن. اچھا, یہ کیوں ہے؟ ماحول ہی ایسا ہے. جیسے نا تھانہ ہے, انصاف نہیں ہے, ویپڈا ہے, بجلی نہیں ہے, واسا ہے, پانی نہیں ہے, عدالت ہے, انصاف نہیں ہے, اور معاشرہ ماشاءاللہ 67 سال کی ہماری کمائی یہ ہے کہ زبان زد عام ہے پاکستان میں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ وکیل کی کرنا جی, جج ہی کر لو. اچھا, اور اس میں بھی اندازہ لگائیں کہ ان کے جوتے اٹھانے والا آدمی ایک مکرو, وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہ گیا ہے. ان خاندانوں نے پاکستان برباد کیا جن کی سوچ یہ تھی کہ اس ملک کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. یا 40-50 بندے خرید لو, پورا ملک تمہاری جیب میں ہوگا. اچھا, اب آدھے پالیٹیشنز کی طرف گلا کرتے ہیں لوگ کہ آپ فوج بھی تو یوں کرتی ہے. میں کہتا ہوں فوج تو ووٹ لے کے نہیں آتی. جو لڑکا فوج میں میرٹ پہ اکیڈمی میں 2-2.5 سال, he goes through a process, اس کے بعد اس کے جرنیل بننے تک اس کا اپنا کمال ہے سارا کچھ. مارشل لا بھی لگاتا ہے تو اپنے زور پہ. پولیٹیشن سے مجھے گلا اس لیے ہے کہ وہ میرا ووٹ لے کے آ کے مجھے برباد کرتا ہے. اور وہ طوائفیں ایسے گھنگرو نہیں بدلتی جس طرح یہ بے حیائی کے ساتھ پارٹیاں بدلتے ہیں. اور پھر اس جن جفے کو جمہوریت کہتے ہیں. اب پاکستان کا جو بکاؤ میڈیا ہے اس وقت, وہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ جمہوریت کو ڈی ریل. میں پاکستان میں تھا, میں لکھتا تھا, بولتا تھا کہ بے حیاؤ, اس چیز کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی. اب یہ آج ہی میں حفیظ خان صاحب سے بات کر رہا تھا, بچے ہمارے کو آئے ہوئے تھے کسی اور شہر سے, تو میں ٹویٹ کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ سندھیوں کو پیغام دو کہ تم زر سے بچو, اور پنجابیوں کو پیغام دو کہ تم شر سے بچو. زرداری زر کی اور یہ شر کی علامت ہے. اب
یہ جمہوریت کا لفظ جمہور سے نکلا ہے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. جس نظام کی موجودگی میں انسانوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں، بیکاری، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، ہر بدترین چیز بڑھتی چلی جائے اور ہر بہترین چیز کم ہوتی چلی جائے، میں حیران ہوتا ہوں یہ بے ضمیر ہیں یا بے ذہن ہیں. میں نے کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ایک ایسی چڑیل کی مانند ہے. پاکستانی ڈیموکریسی ایسی چڑیل کی مانند ہے جو انتہائی خوبصورت دوشیزہ کا روپ دھارتی ہے. بندہ اسے گلے لگاتا ہے اور وہ دوبارہ چڑیل بن کے اپنے پنجے اس کی شارگ میں پیوست کر دیتی ہے. سو اس جمہوریت کو پاکستان میں دفن ہونا ہوگا. جو جنگ اس وقت چل رہی ہے، مجھے آج کسی نے کہا اور میں نے جو اس کو جواب دیا اس کے بعد مجھے اپنا آپ بھی کچھ دیر کے لیے اچھا نہیں لگا کہ بات تصادم کی طرف جا رہی ہے، لوگ نہ مر جائیں. میں نے کہا مرنے دو. جو قسطوں میں مر رہے ہیں یکمشت مر جائیں. اور یہ کوئی انعام کوئی تشتری میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا. بھائی ایرانیوں نے شاہ سے جان چھڑانی تھی، انہیں جانیں قربان کرنی پڑی. اگر کوئی چند ہزار بندہ مرتا ہے بالکل مر جائے. میں ان ٹائم پہنچ گیا تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن ان شیطانوں اور ابلیسوں سے، یہ چوروں کی اولاد ہے. یہ جو خاندان ہے یہ مین ہول کے چوری کے ڈھکن خرید کے سریا بنانے کے بعد کروڑ پتی اور ارب پتی بنے. جو دوسرا ہے وہ گیزٹیز میں درج ہے کہ زرداری جو اس ٹرائب کا نام ہے اس کا پس منظر کیا ہے. مجھے اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے بھی شرم آ رہی. لیکن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ. ہم ایک طرف جب بات کرتے ہیں اپنے رسول کی، آقا کی، کہ تیری حرمت پہ جان بھی نثار ہے اور صدقے والی بھی جاتے ہیں، میلاد بھی کراتے ہیں، لیکن کبھی کوئی حیا آئی کبھی کسی کو کہ اس کی ہدایات میں سے کبھی کوئی بات کو تھوڑی صاف کیٹاگوریکل ان کا ہے. اور ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہا کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. سو یہ وہ مقام ہے جہاں اپنی گردنوں میں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، سمجھ لیں اپنی اوقات اور حیثیت کو تاریخ کے تناظر میں. یہ جو بھاگتے ہیں نا، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، وہ کرد تھا، وہ بربر تھا، محمد بن قاسم وہ عرب تھا. وہ بھائی ان میں نہ کوئی چیما، نہ چٹھا، نہ جٹ، نہ بٹ. تم تو آپس میں رشتے نہیں کرتے. کرد کے ساتھ رشتہ داری بنانے جا رہے ہو. طارق بن زیاد وزا بربر، وہ تمہارا ہیرو ہے. تم ہو کون؟ بر صغیر کے مسلمان نے 1000 سال کی تاریخ میں 1 انچ زمین فتح نہیں کی. اور یہ ہندو بھی پتہ نہیں پڑھتے پڑھتے نہیں کیا تکلیف ہے ان کو. 1000 سال کی تاریخ میں غلامی مسلمانوں نے ان جتنی ہی کاٹی ہے. کہتے ہیں نا محمود غزنوی واز اے ٹرک. آج 2014 میں ہمارے اندر سماجی سطح پہ بھی ذات، برادری، طبقے، فرقے، صفویوں کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے. کٹر شیعہ تھے. اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہم آئیڈینٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہماری جیب میں ٹکا نہیں ہوتا. 1000 سال کی غلامی نے ہم کو اس طرح کا بنایا ہے جس طرح کے ہم ہیں. محمود غزنوی سے لے کے لاسٹ مغل تک مسلمانوں کی حالت اتنی پست اور اتنی ہی نیچ تھی، اتنی ہی گھٹیا تھی جتنی آج کے پاکستان میں عام مسلمان کی ہے. اور اس کو سمجھنا ہو تو ایک بڑی بنیادی سی دلیل ہے کہ اگر سن 2014 اور 15 میں
آپ کے مقامی مسلمان حکمران آپ کو اس بری طرح لوٹ رہے ہیں تو 500-700 سال پہلے ہمارے تمہارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ یہ جب بھی آتے تھے مائیں بہنیں یہاں اٹھا کے لے جاتے تھے، بچے غلام بنا کے لے جاتے تھے، اور ساتھ فصلیں بھی لے جاتے تھے۔ یہ جن کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے نا، اپنا تشخص، اپنی حیثیت، اپنا صحیح ناپ تول، ہم ہیں کیا، ہمارے دعوے کیا ہیں؟ جب تک آپ کو اپنی ایگزیکٹ پوزیشن کی ہی سمجھ نہیں آئے گی، نہ آپ سفر کا تعین کر سکیں گے، نہ آپ اپنی منزل کا تعین کر سکیں گے۔ سو ان غوریوں، غزنویوں، خلجیوں کو پھر اب بھی اجازت دو۔ یہ ایسے ہی تھے، لمبے لمبے بال، ننگے پاؤں، گھوڑوں پہ سوار، بھیڑیے، بھوکے ننگے آ کے بر صغیر کے، وہ اس وقت نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یا مسلمان ہے۔ خود اس کے بابری میں بابر لکھتا ہے، کلر کہار کا پورا علاقہ اس نے عید کے دنوں میں لوٹا تھا، خود لکھتا ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، یہ جھوٹ پڑھایا گیا جو اس نے ہمیں سنبھلنے ہی نہیں دیا۔ سارے معاملات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا مسخ ہو جانا کسی چیز کا، ڈسٹارٹ ہو جانا، سو وہ ڈسٹورشن۔ اب 2 3 4 چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارے یہاں ایک بہت تصور ہے آخرت کا، مثلا وہ زندگی کو چھوڑو، آخرت، آخرت کا لفظ نکلا ہے آخر سے۔ یہ جو ہم اس وقت بھی آخرت سے گزر رہے ہیں، آخرت محدود نہیں ہے موت کے بعد والی زندگی تک، ایک بات۔ اور دوسرے، دنیا کو حقیر سمجھنا جو ہمارے نام نہاد صوفیہ اور ملا بتاتے ہیں کہ دنیا تو ہڈی ہے اور انسان اس کا کتا ہے، اور اس طرح کی بات، تو یاد رکھنا اسلام بڑا پریکٹیکل، بہت پریگمیٹک۔ کبھی آپ نے جن سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کی زندگی کی کبھی عملی، روحانی کے علاوہ عملی پہلوؤں پہ غور کیا کہ اگر عبادت ہی سب کچھ تھا اور عبادت اتنی ہی اہم ہے تو آقا سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ غار حرا میں زندگی بسر کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکہ کے مظالم برداشت کیے، طائف میں جا کے پتھر کھائے، شعب ابی طالب میں فاقے کاٹے، اور کہ 2 4 6 مہینے نہیں، ہجرت کے دکھ سہے، بدر میں شہادتوں کے زخم اٹھائے، احد میں ذاتی طور پہ زخم کھائے، خندقیں کھودیں۔ اسے کیا کہو گے آپ؟ اے ویری ویری پریکٹیکل مین، قرہ ارض کا، انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت، کامل، مکمل اور کامیاب ترین آدمی۔ تو یہ جو بہت ساری ہے نا، ہمارا بہت سارا فوکس غیر ضروری طور پہ عبادات پہ ہے، معاملات پہ نہیں ہے۔ تو پریورٹیز اگر آپ تبدیل کریں، ایک بات جو مجھے برہان بھائی نے بتائی وہ میں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ یہاں بھی وہ اس طرح کی نرسری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو بدبخت ہیں یہ خارجی ہیں بنیادی طور پہ، یہ کوئی نئی چیز، نیا کوئی پہلو نہیں ہے یہ اسلام میں کوئی ایڈ ہوا کہ یہ بچوں کو ورغلا کے ان کو برین واش کر کے، ان کو ورغلا کے ان کو جہادیوں میں تبدیل کرنا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں پہ بہت گہری نظر رکھیں اور ان کو عبادتوں کے حوالے سے تجاوز نہ کرنے دیں۔ رول ماڈل نبی کی ذات ہے، یہ ملے نہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں جو ویسٹ کو گالی دیتے ہیں، جہادیوں کو تربیت دیتے ہیں، ان میں سے کتنوں کے اپنے لڑکے مرے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ جتنا پیشہ ور ملا ہے، امپورٹنٹ ترین، ان سب کے رشتہ دار تھوڑا سا پروب کریں، آپ کو زیادہ تر امریکہ میں نظر آئیں گے اور یورپ میں نظر آئیں گے۔ وہاں ان کو ویسٹ برا نہیں لگتا۔ سو اپنے بچوں پہ ایک بہت گہری نظر رکھیں۔